ایران کے ساتھ ڈیل جلد ہو جائے گی، جلد بازی میں کوئی بری ڈیل نہیں کروں گا، ہماری ڈیل اوباما اور بائیڈن کے دور سے بہت بہتر ہوگی۔ نیا معاہدہ اسرائیل، مشرق وسطی، یورپ، امریکہ کے لیے امن کی ضمانت ہوگا۔ یہ ایسا معاہدہ ہوگا جس پر پوری دنیا فخر کرے گی۔ جوہری معاہدہ ختم نہ کرتا تو ایران ایٹمی ہتھیار اسرائیل اور خطے کے لیے استعمال کرتا۔ سابق معاہدہ ایٹمی ہتھیاروں کی طرف لے جانے والا راستہ تھا، اب ایسا نہیں۔ ٹرمپ کا ٹروتھ سوشل پر پیغام، امریکی صدر نے ڈیموکریٹس کو کمزور اور غدار قرار دے دیا۔ کہا ایران معاملے پر ڈیموکریٹس ہماری مضبوط پوزیشن کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ اوباما حکومت نے طیاروں میں بھر کر $1.7 ارب ایران کو بھیجے تھے۔ بینکرز بھی حیران تھے کہ واشنگٹن اور میری لینڈ کے بینکوں سے اتنی رقم کیوں نکالی گئی۔ دوسری جانب امریکی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ اور ایران میں مذاکرات کا دوسرا دور بدھ سے شروع ہوگا۔ نائب صدر جے ڈی وینس آج واشنگٹن سے پاکستان کے لیے روانہ ہوں گے۔ بامعنی مذاکرات کی بنیاد وعدوں کی پاسداری پر ہوتی ہے۔ ایران کو امریکہ کے طرز عمل پر تاریخی عدم اعتماد ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ چاہتی ہے کہ ایران سرنڈر کرے۔ ایرانی قوم دباؤ یا طاقت کے سامنے سر نہیں جھکائے گی۔ ایران کی خارجہ پالیسی خود مختاری اور قومی مفاد پر مبنی ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا کہ امریکہ سے جتنی جلد ممکن ہو جنگ بندی ہو جانی چاہیے۔ کشیدگی کے خاتمے کے لیے سفارتی راستہ استعمال کیا جانا چاہیے۔ ٹرمپ انتظامیہ بات چیت کے لیے سنجیدہ نہیں ہے۔ امریکہ نے اب کوئی جارحیت کی تو پھر منہ توڑ جواب دیں گے۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ کا دو ٹوک اعلان، اسماعیل بقائی کہتے ہیں کہ امریکہ نے 2 مرتبہ مذاکراتی عمل کو سبوتاژ کیا۔ امریکہ بھی غیر حقیقی مطالبات کر رہا ہے۔ موجودہ حالات میں امریکہ سے بات چیت ممکن نہیں ہے۔ ایران اپنے مفادات کا تحفظ جاری رکھے گا۔ ثالث پاکستان کو امریکی خلاف ورزیوں سے آگاہ کر دیا گیا۔ ایران امریکہ مذاکرات کامیاب بنانے کا مشن، حکومت پاکستان سرگرم عمل۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا ایرانی ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ۔ خطے کی مجموعی صورتحال اور جنگ بندی کے امور پر گفتگو۔ اسحاق ڈار نے تمام مسائل کے جلد حل کے لیے مکالمے اور روابط کی اہمیت پر زور دیا۔ دونوں رہنماؤں کا خطے میں امن و استحکام کے فروغ کے لیے مل کر کام کرنے پر اتفاق۔ دوسری جانب وزیر داخلہ محسن نقوی کی امریکی سفیر نیٹلی بیکر سے ملاقات۔ پاک امریکہ تعلقات کے فروغ، خطے کی تازہ ترین صورتحال پر تبادلہ خیال۔ نیٹلی بیکر نے خطے میں کشیدگی کم کرنے کے لیے پاکستان کے مخلصانہ کردار کو سراہا۔ محسن نقوی ایرانی سفیر رضا امیری مقدم سے ملے۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ اسلام آباد مذاکرات کے دوسرے مرحلے کے لیے تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں۔ تنازع کا دیر پا حل ہی خطے کے استحکام اور امن کا ضامن ہے۔ اسلام آباد میں ایران امریکہ مذاکرات کا دوسرا مرحلہ، وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اہم مشاورتی اجلاس۔ ایران کے مذاکرات میں شرکت سے انکار کے بعد پیدا صورتحال پر غور۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے امریکی اور ایرانی سفیروں سے ملاقات پر وزیر اعظم کا اعتماد میں لیا۔ پاکستان کا ایران امریکہ مذاکرات کے انعقاد کو یقینی بنانے کے عزم کا اعادہ۔ ایران کے مذاکرات میں شرکت یقینی بنانے کے لیے روابط جاری رکھنے پر اتفاق۔ ادھر وزیر اعظم شہباز شریف سے یورپی کونسل کے صدر انطونیو کاسٹا کا ٹیلی فونک رابطہ۔ مشرق وسطی کی موجودہ صورتحال پر بات چیت۔ شہباز شریف نے انطونیو کوسٹا کو خطے میں امن کے لیے سفارتی کوششوں سے آگاہ کیا۔ صدر یورپی یونین نے امن و استحکام کے لیے فروغ ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کرا دی۔ چینی صدر شی جن پنگ اور سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ صدر شی جن پنگ کا ابنائے حرمت سے جہازوں کی آمد و رفت برقرار رکھنے پر زور۔ کہا مشرق وسطی کے تنازعات کو سیاسی اور سفارتی ذریعے حل کیا جائے۔ چین فوری اور جامع جنگ بندی کی حمایت کرتا ہے۔ چین کا ایرانی جہاز زبردستی روکے جانے پر تشویش کا اظہار۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ کے مطابق امریکہ کا ایرانی پرچم بردار کارگو جہاز کو قبضے میں لینا
زبردستی حراست کے مترادف ہے۔ تمام فریقین ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے جنگ بندی معاہدے کی پاسداری کریں۔ خطے میں استحکام کے لیے ضروری اقدامات کیے جانا ضروری ہے۔ امریکی حملے میں شہید طالبات کے والدین نے پومپیو کو خط لکھ دیا۔ والدین نے شہید بچیوں کی آواز بننے پر پومپیو کا شکریہ ادا کیا۔ کہا آپ کا پیغام ہتھیار رکھ دیے جائیں، ضرور سنا جائے گا۔ 28 فروری کو امریکہ اور اسرائیل نے مناب میں اسکول پر بمباری کی ہے۔ حملے میں بچیوں سمیت 160 سے زائد افراد شہید ہوئے تھے۔ اسپین کے وزیر اعظم پیڈرو سانچیز اسرائیل کی فوجی کارروائیوں پر برہم ہوئی۔ یورپی یونین سے اسرائیل کے ساتھ دو طرفہ معاہدہ ختم کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ پیڈرو سانچیز نے کہا کہ اسرائیل کی فوجی کارروائیاں عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہیں۔ یورپی یونین وزرائے خارجہ اجلاس میں اسرائیل سے تعلقات ختم کرنے کی درخواست کرے۔ نواز شریف کی زیر صدارت مسلم لیگ نون کے پارلیمانی بورڈ کا مریم اجلاس۔ وزیر اعظم شہباز شریف، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اور دیگر پارٹی رہنماؤں کی شرکت۔ گلگت بلتستان الیکشن کے حوالے سے امیدواروں کی درخواستوں کا جائزہ لیں۔ سندھ حکومت کا احسن اقدام۔ حیدرآباد اور ٹنڈوالا یار کی عوام کے لیے خوشخبری۔ حیدرآباد اور ٹنڈوالا یار کے درمیان پیپلز بس سروسز 22 اپریل سے چلیں گی۔ سینئر صوبائی وزیر شرجیل میمن کہتے ہیں کہ جلد ہی مزید شہروں میں بھی پیپلز بس سروسز کا آغاز کیا جائے گا۔ جلد پاکستان سے ایران ریلوے ٹریک کا آغاز ہوگا۔ وزیر ریلوے حنیف عباسی نے کہا کہ نوکھنڈی سے تافتان 87 کلومیٹر کا ٹریک دوبارہ بحال کیا جا رہا ہے۔ یہ سلسلہ صرف ایران نہیں بلکہ یورپ کی طرف بھی بڑھے گا۔ سرکولر ریلوے سندھ حکومت کا ڈومین ہے۔ ریلوے نہیں چلے گی تو پاکستان نہیں چلے گا۔ پاکستان کی 4 سال بعد عالمی مالیاتی منڈیوں میں کامیاب ترین واپسی۔ حکومت نے یورو بانڈ کا حجم بڑھا کر $750 ملین کر دیا۔ اضافی $250 ملین گرین شواپس کے تحت عالمی سرمایہ کاروں کو جاری کیے گئے۔ مشیر وزیر خزانہ خرم شہزاد نے کہا کہ ابتدائی طور پر 3 سالہ یورو بانڈ کا حجم $500 ملین مقرر کیا گیا تھا۔ عالمی سرمایہ کاروں کی غیر معمولی دلچسپی کے بعد یورو بانڈ کا حجم بڑھایا گیا۔ شاعر مشرق، حکیم الامت ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کی 88ویں برسی آج عقیدت و احترام کے ساتھ منائی جا رہی ہے۔ علامہ اقبال کے فلسفہ خودی نے لاکھوں انسانوں کو متاثر کیا۔ مفکر پاکستان نے اپنی انمول شاعری کے ذریعے برصغیر کے مسلمانوں میں بیداری پیدا کی۔ ان کی تعلیمات آج بھی لوگوں کے دلوں میں زندہ ہیں۔ علامہ محمد اقبال نے برصغیر کے مسلمانوں کے لیے علیحدہ مملکت کا تصور پیش کیا۔ علامہ محمد اقبال نے مسلمانوں کو سیاسی اور فکری طور پر محبت کیا۔ مملکت اور وزیر اعظم کا شاعر مشرق کو خراج عقیدت۔ پاور ڈویژن کا بجلی کے نظام کی ڈیجیٹلائزیشن کا بڑا اقدام۔ پاکستان میں پرانے میٹرز کا خاتمہ، سمارٹ میٹرز لازمی قرار۔ 1 کروڑ کنیکشنز پر سمارٹ میٹرز لگانے کی تیاری۔ IFC کے ساتھ معاہدہ پاور سیکٹر میں اصلاحات تیز کر دی گئیں۔ دن رات بجلی کی آنیاں جانیاں، عوام کی بڑھ گئی پریشانیاں۔ لاہور، کراچی، کوئٹہ اور پشاور سمیت مختلف علاقوں میں 4 سے 12 گھنٹے تک لوڈ شیڈنگ۔ معاملات زندگی درہم برہم، کاروباری سرگرمیاں بھی متاثر، شہری چیخ اٹھے۔ جیفری ایپسٹن کی دوست کی امریکہ میں بطور برطانوی سفیر تعیناتی۔ وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے متاثرین سے معافی مانگ لی۔ کہا مینڈلسن کو امریکہ میں برطانوی سفیر تعینات کرنے کا فیصلہ غلط تھا۔ جاپان کے مختلف شہروں میں 7.4 شدت کا زلزلہ۔ دارالحکومت ٹوکیو کی بلند و بالا عمارتیں بھی لرز اٹھیں۔ زلزلے کی شدت سے سمندر بکھر گیا۔ ہوکیڈو کے ساحلی علاقوں میں 3 فٹ اونچی لہریں ٹکرائیں گئیں۔ تاحال کسی جانی یا مالی نقصان کی اطلاع موصول نہیں۔